السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن۔ کچھ خواب ادھورے سے لکھا ہے اس کو سعدیہ کاشف نے، اور اس کی قسط نمبر ہے 14۔ وہ ہلکے پیچ کلر کی قمیض جس پر گولڈن کلر کا گوٹے کا کام ہوا تھا اور گولڈن کلر کی شلوار پہنے شیشے کے آگے کھڑی اپنی گیلی زلفوں کو ٹاول سے سکھا رہی تھی۔ اس کے پیچھے سے حیدر نے آ کر دھیرے سے مسکان کو اپنی باہوں میں پکڑا اور دھیرے سے اس کے کان کی سرگوشی آ کر اس کے کی۔ ہیلو مائی ڈیئر وائف، زندگی کی پہلی نئی صبح مبارک ہو۔ مسکان ویسے ہی ساکت کھڑی، بس اس کی سرگوشیوں کے ساتھ اس کی سانسوں کو بھی محسوس کر رہی تھی جو اس کی دھڑکن کو بے قابو کر رہا تھا کہ اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تو حیدر نے اس کے منہ پر اپنی انگلی رکھی۔ خاموش، ابھی کچھ مت کہو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے پہلے اس کے ہاتھ سے برش لیا اور اس کے بالوں پر مارنے لگا، پھر شیشے پر پڑا جیولری سیٹ اٹھایا اور اس کے گلے میں پہنانے لگا۔ مسکان بس شیشے سے حیدر کو دیکھ رہی تھی کہ کوئی کسی کو ایک رات کی دلہن پر شاید اتنا بھی کوئی پیار کر سکتا ہے۔ اس کے تو الفاظ ہی ڈگمگا گئے۔ سوچتے ہوئے بھی مسکان کو حیدر کے اس رویے پر بہت پیار آیا۔ حیدر نے شیشے کی ٹیبل سے کچھ میک اپ اٹھایا اور پھر ایک ایک کر کے اس کے چہرے پر کرنے لگا۔ پہلے اس نے اسے ساری جیولری پہنائی، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی کریم لگا کر تیز گلابی کلر کی لپسٹک لگانے لگا، پھر مسکان کو بہت پیار سے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولا، ماشاء اللہ، یو آر سو بیوٹیفل مائی لو۔ مسکان نے اپنے بالوں کو باندھنے کے لیے کیچر اٹھایا تو حیدر نے اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ پر رکھ دیا اور بولا، بال کھلے رہیں، ان کو باندھنے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی کھلے بال تم پر بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور تم بیٹھو، میں ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ اس نے مسکان کو بیڈ پر بٹھایا۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ٹاول اٹھا کر واش روم میں چلا گیا۔ مسکان اس کی طرف بس دیکھی جا رہی تھی اور اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور اٹھ کر شیشے کے پاس آئی اور خود کا جائزہ لینے لگی کہ اس میں ایسا کیا تھا جو اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا۔ وہ دھیمے سے مسکرائی اور اپنا گولڈن کلر کا دوپٹہ اٹھا کر سر پر لینے لگی۔ انسان کی زندگی بدلنے میں ٹائم ہی نہیں لگتا، کس طرح ایک ہی دن میں سب بدل جاتا ہے۔ ایک دن پہلے مسکان اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آئی تھی اور اب اسے اتنا پیار مل رہا تھا کہ اس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ واقعی سچ کہا تھا کسی نے کہ نکاح کا پاک رشتہ ہی ایسا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں جیسے دنیا کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی۔ نکاح سے پہلے کی محبت نہیں ہوتی بلکہ ٹائم پاس ہوتا ہے۔ حقیقی محبت تو وہ ہے جو نکاح کے بعد شوہر کرتا ہے۔ شوہر کی محبت ہی ایک ایسی محبت ہے جو میں مقصد ہوتی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندوں، اگر تم سچی محبت کرتے ہو تو نکاح کرو۔ محبت کرنا غلط نہیں ہے اگر کوئی ایسے دل و خلوص سے کرے تو۔ اور مسکان کی یہ بات جان چکی تھی کہ نکاح کے بعد وہ شوہر کی محبت ہے، وہی اصلی محبت ہے، اور اب وہ بھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی نامحرم کی یاد کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے گی۔ اب حیدر ہی اس کا سب کچھ ہے، جو اس نے اتنا پیار کرتا ہے، اس پر اتنی جان نچھاور کرتا ہے۔ اب وہ بھی اس کی ہو کر رہے گی، اسی سے محبت کرے گی، کیونکہ اب یہی اس کا مزہ ہے۔ ہاں، تو خدا نے بھی تو اس پیار اور محبت کو ثواب کا نام دیا ہے۔ السلام علیکم امی ابو۔ حیدر اور مسکان نے ہال میں انٹر ہوتے ہی ماں باپ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بچوں، سدا خوش رہو، آؤ ناشتہ کرو۔ دونوں نے ان کو دعائیں دیں اور انہیں ناشتے کی دعوت دی۔ السلام علیکم دیدی۔ ہم مسکان بانو کے پاس سلام کرنے آنے لگی تو اس نے وہاں ہی سے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف آنے سے روکا، جو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتے میں مصروف تھی۔ اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ مسکان کو بانو کے اس رویے کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے نہ سمجھنے والے انداز سے حیدر کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، ناشتہ بھی کر رہا تھا۔ اس نے اسے ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا جو خود ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ اچھا بیٹا، ساس سسر سے ملنے کے لیے بھی جانا اور ساتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر جانا۔
ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ پہلے دن داماد ساس سسر سے ملنے جاتا ہے۔ جی جی امی، جیسا آپ کا حکم۔ اور مسکان کو پارلر بھی چھوڑ کر دینا، ٹھیک ہے؟ شام کو ولیمہ ہے تو ہم تو یہاں مصروف ہیں، تم اس کو واپسی سے لینے آ جانا۔ جی جی امی، آپ فکر مت کیجیے، سب ہو جائے گا۔ حیدر، وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ حیدر جو بیٹھا بیڈ پر موبائل میں مصروف تھا، مسکان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی بولیے، کیا بات ہے؟ حیدر، وہ صبح میں نے دیدی کو پریشان سا دیکھا، کیا بات ہے؟ وہ مجھ سے ناراض سی لگ رہی تھیں۔ مسکان نے اب جھجکتے ہوئے کہا، تم ادھر آؤ۔ حیدر نے مسکان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی گود میں بٹھایا اور بولا، مسکان، ہماری شادی سے بہت سے لوگ خوش تھے اور بہت سے لوگ ناخوش، اس لیے کچھ لوگ تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے تمہیں گھبرانا نہیں ہے، نہ ہی کسی کو جواب بازی کرنی ہے، بس کوئی بھی تمہیں کچھ بولے تم نے مجھے بتانا ہے، اوکے؟ مسکان حیدر کا اشارہ سمجھ گئی تھی اور اسے ہر قدم سوچ سوچ کر رکھنا تھا۔ کچھ خواب ادھورے سے، اس کو لکھا ہے سعدیہ کاشف نے اور اس کی قسط نمبر ہے 15۔ جنم جنم ساتھ چلنا یہیں، قسم تمہیں قسم آ کر ملنا یہیں، ایک جان ہے پہلے دو جسم ہو جدا، میری ہی ہو کے ہمیشہ رہنا، کبھی نہ کہنا الوداع۔ مسکان گاڑی میں حیدر کی گود میں اپنا سر رکھے خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی اور ساتھ میں موبائل پر تیز والیوم میں سانگ سن رہی تھی، جو حیدر بھی مسکان کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے کھیلتا کھیلتا ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا کہ اس نے مسکان کی آنکھوں کو دیکھ کر تعریف کی، ماشاء اللہ مسکان، تمہاری آنکھوں میں کاجل کتنا پیارا لگتا ہے، کتنی پیاری ہیں تمہاری آنکھیں۔ مسکان شرما کر اچانک سے اٹھی اور چلتی گاڑی کی کھڑکی کے پار ہونے والی ٹپ ٹپ بارش کو بہت خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی تیزی سے پہاڑوں پر پروان نتھیا گلی کی سڑکوں پر چل رہی تھی۔ مسکان میری جان، ایک بات بولوں؟ مسکان جو کھڑکی کے باہر موسم کو انجوائے کر رہی تھی، حیدر کی آواز سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی بولیے، مسکان نے حیدر کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، تم آج پینٹ شرٹ میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مسکان نے مسکرا کر اپنی طرف دیکھا۔ اس نے بلو جینز پر پرپل کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی اور ہلکے سے میک اپ میں بال کھلے اور گلے میں ہلکا کلر کا ایک سٹولر لیا ہوا تھا جو کالے رنگ کا تھا اور اس میں یہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مسکان جینز نہیں پہنتی تھی، لیکن حیدر کے کہنے پر اس نے یہ گیٹ اپ کیا تھا جس میں وہ حیدر کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حیدر نے خود بھی بلیک کلر کی جینز پر سرخ کلر کی شرٹ پر بلیک کلر کا ہاف سلیپ جیکٹ پہن رکھا تھا۔ یہ دونوں ہنی مون منانے نتھیا گلی جا رہے تھے اور یہ زندگی کا پہلا سفر تھا۔ آئی لو یو مائی سویٹ وائف۔ مسکان نے مسکرا کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ آپ دونوں نیو کپل ہیں؟ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا ادھیڑ عمر شخص جو کب سے ان دونوں میاں بیوی کا پیار دیکھ رہا تھا، فرنٹ مرر سے دیکھتا ہوا بولا۔ یہ دیکھنے میں پٹھان لگ رہا تھا جس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض اور سر پر سفید رنگ کی ٹوپی پہن رکھی تھی اور بائیں بازو پر چک والا مفلر لے رکھا تھا۔ اس بزرگ کی بات سن کر وہ دونوں ہی مسکرانا شروع ہو گئے اور حیدر نے مسکان کی گال کو شرارت سے کھینچتے ہوئے کہا، جی چچا جی، ہماری نیو شادی ہوئی ہے اور ہم ہنی مون منانے جا رہے ہیں۔ حیدر نے مسکان کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ حیدر ایک رومانٹک سا اور کھلے خیالات کا بندہ تھا، یہ رومانس کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ مسکان نے حیدر کے انداز سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ماشاء اللہ، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے بیٹا۔ امین چچا جان، بس دعا کرتے رہیے گا۔ گاڑی آ کر ایک خوبصورت ہوٹل کے آگے رکی تھی۔ آس پاس کا نظارہ اور اس قدر حسین تھا، آس پاس خوبصورت ہوٹل تھے اور ساتھ ساتھ شاپنگ مال بنائے گئے تھے۔ سڑک کے اس پار تھوڑے فاصلے پر ایک چشمہ تھا جسے لوگ نیمری مہرا کے نام سے جانتے تھے۔ بہت چشمے کے پانی پر، بہتے ہوئے پانی پر اب سرخ رنگ کی کرسیاں پر بیٹھے لوگ اس خوبصورت جگہ کے مزے لے رہے تھے۔ دور سے ہی اونچے پہاڑ پر لوگ اترتے چڑھتے نظر آ رہے تھے، ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ حیدر اور مسکان ایک ہوٹل میں انٹر ہوئے اور پھر ہوٹل کے دروازے شیشے کے بنائے گئے تھے۔ آس پاس کی دیواروں پر شیشے کا کام کیا گیا تھا۔ ہوٹل کا فرش سفید سنگ مرمر کا بنایا گیا تھا۔ درمیان میں سنگ مرمر کے بڑے بڑے ٹیبل اور کرسیاں رکھی ہوئی تھیں جس پر لوگ مزے مزے کے کھانے کھانے میں مصروف تھے۔ اس کے پاس ویٹرس اپنا آرڈر لے کر باہر کاؤنٹر پر کھڑے آدمی کو دے رہے تھے۔ ہوٹل میں مزے مزے کے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہوٹل دیکھنے میں بہت پیارا تھا۔ مسکان اور حیدر دونوں کھڑے ہوٹل کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک ویٹر ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ ہیلو سر، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟
ایک جوان سا لڑکا مسکراتے ہوئے بولا، جس نے بلیک کلر کی جینس پر سفید کلر کی شرٹ پر بلیک کلر کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ جی ہمیں روم چاہیے، حیدر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی سر، آپ کو مل جائے گا۔ مسکان تم جہاں ویٹ کرو، میں روم دیکھ کر آتا ہوں۔ حیدر یہ کہہ کر اس ویٹر کے پیچھے پیچھے چلا گیا اور مسکان جا کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی جو ویٹنگ روم میں رکھا گیا تھا۔ کتنی دیر مسکان حیدر کا ویٹ کرتی رہی تھی، اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ مسکان بور ہو کر مین دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی اور مختلف لوگوں کو دیکھنے لگی۔ کچھ لوگ فیملی کے ساتھ آئے تھے تو کچھ نیو میرڈ کپل تھے۔ سب اس خوبصورت جگہ کا وزٹ کرنے آئے تھے کہ اس کی نظر دور سے آتے حیدر پر پڑی تو اس نے سکھ کا سانس لیا اور اندر جا کر اپنا سامان اٹھایا۔ حیدر نے اندر آتے ہی مسکان سے بیگ لیا۔ چلو مسکان، حیدر نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر کر دی آپ نے؟ مسکان ہوٹل سے نکلتے ہی کہا اس نے۔ یار سارے ہوٹل کے روم بک تھے، اسی لیے روم ڈھونڈنے میں ٹائم لگ گیا۔ اب مسکان اور حیدر نتھیا گلی کی سڑک پر چل رہے تھے اور جا کر ایک ہوٹل کے سامنے کھڑے ہوئے۔ مسکان نے ہوٹل کے باہر لگی پلیٹ پر ہوٹل کا نام پرانٹھیا ہائٹس کے نام سے دیکھا۔ حیدر نے مینیجر سے روم کی چابی لی اور مینیجر کے ساتھ اوپر سیڑھیاں چلتا رہا۔ دوسری منزل پر جا کر ایک کمرہ تھا۔ حیدر نے اس کا دروازہ کھولا اور انٹر ہوا تو کمرہ دیکھنے میں چھوٹا تھا۔ کمرے کے انٹر ہوتے ہی سامنے کی جانب ایک بیڈ تھا جس پر سفید کلر کی بیڈ شیٹ بچھائی گئی تھی۔ اس کے بائیں جانب ایک دیوار پر بڑا سا شیشہ لگا تھا اور تھوڑے فاصلے پر ایک واش روم تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر ایک چھوٹی سی بالکنی تھی جہاں کرسیاں پڑی تھیں اور ہوٹل کے باہر کا سارا نظارہ بڑا ہی صاف نظر آ رہا تھا۔ حیدر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سامان رکھا اور بیڈ پر سیدھا ہو کر لیٹ گیا، جبکہ مسکان بالکونی میں کھڑی باہر کا سارا منظر دیکھ رہی تھی اور آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے اس جگہ پر بہت سکون ملا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور ساری زندگی یہاں ہی گزارنا چاہتی تھی۔ کچھ خواب ادھورے سے، اس کو لکھا ہے سعدیہ کاشف نے اور اس کی قسط نمبر ہے 16۔ وہ کون تھا جس کے ساتھ کھڑی تم باتیں کر رہی تھی؟ بتاؤ۔ مسکان ساخت کھڑی خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بولو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ حیدر وہ بولو۔ ان کا بچہ نہیں مل رہا تھا، اس کا پوچھ رہے تھے۔ مسکان جب ہوٹل میں بیٹھی حیدر کا ویٹ کر رہی تھی جو اپنے اور مسکان کے لیے کھانے کا آرڈر دینے گیا تھا تو ایک آدمی مسکان کے پاس آیا تھا۔ میم، آپ نے اس بچے کو کہیں دیکھا ہے؟ اس آدمی نے ایک بچے کی تصویر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی سر، یہ تو ابھی باہر کسی بچے کے ساتھ تھا۔ کیا؟ اوکے میم، شکریہ۔ وہ جلدی سے اس کا شکریہ ادا کر کے باہر کی طرف گیا تو وہ بچہ باہر ہی بیٹھا کسی بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گیا اور گود میں اٹھا کر واپس اندر ہوٹل کی طرف رخ کر رہا تھا۔ اس نے واپس آ کر مسکان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کا شکریہ میم، آپ کی وجہ سے میرا بچہ مل گیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ مسکان اس بچے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی تو اس نے دیکھا کہ دور سے حیدر آنکھوں میں غصہ لیے اس کے پاس آ رہا تھا۔ حیدر نے ایک نظر کھڑے اس آدمی پر ڈالی اور ایک نظر کھڑی اس مسکان پر، تو پھر اس نے اس کے بازو سے پکڑ کر اس کو کمرے میں جا کر زمین پر دھکا دیا۔ وہ زمین پر منہ کے بل گری۔ میں تمہیں یہاں ہنی مون پر لایا ہوں، انجان مردوں سے باتیں کرنے کے لیے نہیں۔ مسکان نہ سمجھنے والی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ بچے کا پوچھ رہا تھا۔ چپ، ایک آواز بھی نہیں۔ حیدر نے اس کا منہ زور سے نوچتے ہوئے کہا۔ مجھے چھوڑیے پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مسکان درد سے اب رو رہی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں اس شخص کے بارے میں نہیں جانتی۔ تھپڑ۔ حیدر نے ایک زوردار تھپڑ اس معصوم لڑکی کے منہ پر رسید کیا تھا اور وہ اس کے بالوں کو زور سے کھینچتے ہوئے بولا، تم صرف اور صرف میری بیوی ہو اور تمہیں کبھی کسی کا ہونے نہیں دوں گا، اور اپنا سامان پیک کرو، ہم ابھی یہاں سے نکلنے لگے۔ حیدر مسکان کو کمرے میں بند کر کے باہر چلا گیا۔ تھپڑ؟ مسکان کے کانوں میں ابھی تک اس کے تھپڑ کی آواز گونج رہی تھی۔ مسکان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ مسکان حیدر کے اس رویے کو دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ حیدر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جس کی حقیقت وہ جانتا تک نہیں۔ اسے اس حیدر سے خوف آنے لگا تھا۔ یہ وہ حیدر نہیں تھا جو ایک دن پہلے اس پر جان نچھاور کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ اب اسے بدلنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی تھی۔ مسکان گھٹنوں میں اپنا سر چھپائے رو رہی تھی۔ حیدر جب غصے کی شدت میں ہوٹل کی بالکونی میں کھڑا تھا تو ایک عورت اس کے پاس آئی اور بولی، سر، آپ نے میرے بچے کو دیکھا ہے؟
اس عورت نے بچے کی تصویر اس کی طرف بڑھائی۔ اس بچے کو دیکھ کر اسے یاد آیا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جو کچھ دیر پہلے اس آدمی کی گود میں تھا۔ جی میڈم، یہ بھی کسی آدمی کی گود میں تھا۔ تو وہ عورت اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ جی وہ میرا شوہر ہے۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ میرا آپ سے کوئی چکر ہے؟ میں بتا دوں آپ کی بیوی کو۔ واٹ ربش، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ مسکان ایک دم بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آئی تو حیدر اس لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ عورت مسکان کے پاس آئی اور بولی، آپ اس آدمی کی بیوی ہیں؟ مسکان نے کہا ہاں، سر ہلایا۔ جی یہ میرے شوہر ہیں۔ آپ کون؟ مسکان نے اس عورت سے سوال کیا۔ جی میں آپ کے شوہر کو اچھی طرح جانتی ہوں اور آپ کا شوہر بھی۔ یہ جو آپ کا شوہر ہے نا، یہ کب سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ تھپڑ۔ اس سے پہلے وہ عورت کچھ اور بولتی، مسکان نے ایک زوردار تھپڑ اس عورت کے منہ پر رسید کیا تھا۔ حیدر حیران کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو رہا ہے۔ مسکان نے جب اس عورت کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولی، دیکھیں میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں اور ایسا کیوں کر رہی ہیں، لیکن کان کھول کر سن لیں آپ، مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ ہے، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ وہ عورت اچانک سے مسکرانے لگی اور حیدر کے پاس گئی۔ دیکھ لیا آپ نے بھروسہ کسے کہتے ہیں، کتنا یقین ہے آپ کی بیوی کو آپ پر۔ جی مسٹر، جس طرح یہ سارا سین آپ کے ساتھ ہوا ہے اسے ہی آپ کی بیوی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ جب حیدر نے پلٹ کر دیکھا تو وہی آدمی بچے کو گود میں لیا کھڑا بول رہا تھا، جی بالکل، میرے شوہر نے تو بس آپ کی اس بے گناہ بیوی سے میرے گم شدہ بچے کا پوچھا تھا اور آپ نے اپنی بیوی پر شک کیا۔ ایک بھی نہیں سنی اس بیچاری کی۔ خود کو اور اپنی بیوی کو دیکھو، کتنا فرق ہے تم دونوں میں۔ اس عورت نے مسکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو اپنا سر جھکائے بے آواز رو رہی تھی۔ قدر کریں اپنی بیوی کی۔ حیدر مسکان کے پاس آیا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں شرمندہ ہوں مسکان، مجھے معاف کر دو۔ اب میں تمہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں حیدر؟ مجھے تو کوئی گلہ نہیں ہے آپ سے۔ حیدر پھر ان دونوں میاں بیوی کے پاس گیا اور شکریہ ادا کیا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ کوئی بات نہیں، اب ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے اجازت لی اور وہاں سے چلے گئے۔ حیدر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ اعتبار پر قائم ہوتا ہے۔ اگر دونوں میں بھروسہ نہیں ہوگا تو کوئی رشتہ کامیاب ہونا ممکن ہی نہیں۔ ناممکن ہے، اس لیے دونوں کو ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے، تبھی ہی اچھی زندگی گزر سکتی ہے۔ کہانی کا نام ہے کچھ خواب ادھورے سے۔ اس کو لکھا ہے سعدیہ کاشف نے اور اس کی قسط نمبر ہے 17۔ حیدر پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں کیسے آپ کے بغیر رہوں گی؟ حیدر واپس جا رہا تھا اور مسکان اس کو روک رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ دیکھو مسکان، میں تمہارے لیے، گھر والوں کے لیے جا رہا ہوں۔ سوچو اگر میں واپس نہیں جاؤں گا، کام نہیں کروں گا تو کیسے گزارا چلے گا؟ بانو دیدی کی بھی شادی کرنی ہے، ہنا کی پڑھائی کا بھی خرچہ ہے، تو سوچو مجھ پر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ پلیز اس طرح مت رو، میں پھر کیسے جاؤں گا؟ حیدر نے مسکان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، جو سر جھکا کر رو رہی تھی۔ حیدر نے مسکان کو گلے لگایا اور جانے کے لیے نکل پڑا۔ مسکان کمرے میں بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ اس سے حیدر کی دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بس کرو یہ رونا دھونا، میرے بھائی کے پیچھے فالتو کے رونے مت ڈالو، وہ روزی کمانے گیا ہے۔ اپنا بوریا بسترا لپیٹو اور امی کے کمرے میں جاؤ، یہ میرا کمرہ ہے، آج سے میں سوؤں گی۔ بہت موجیں مار لیں، اب اٹھو اور جاؤ یہاں سے۔ بانو نے کمرے میں آتے ہی اس پر بھڑکنا شروع کر دیا۔ کتنے دنوں کا غصہ نکالنے کا موقع ملا اسے، اب ملا تھا، جو اب یہ مسکان پر نکال رہی تھی۔ مسکان ہکی بکی بانو کو دیکھ رہی تھی، جس نے حیدر کے جاتے ہی اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ مسکان نے چپ چاپ اپنا ضروری سامان لیا اور اپنی ساس کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ جب مسکان کمرے میں داخل ہوئی تو سب چپ چاپ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مسکان کچھ بولے بغیر کمرے میں چلی گئی۔ مسکان کو کمرے سے نکلنے کا غم نہیں تھا، اس کو اپنی نند کے اس رویے کا دکھ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ حیدر کے جاتے ہی اتنی جلدی رنگ بدلے گی۔ ادھر مسکان جیسے ہی کمرے سے باہر گئی تو بانو طنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر لیے اس کو جاتا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا مسکان میڈم، میں تمہیں چین سے جینے نہیں دوں گی۔ میں نے ابھی تو تم سے تمہارا کمرہ چھینا ہے، دیکھنا ایسے ہی تمہیں اپنے بھائی کی زندگی سے بھی نکال دور کر کے اس گھر سے بھی نکال پھینکوں گی۔ مسکان کمرے میں ایک سائڈ پر جا کر لیٹ گئی اور بے آواز آنسو بہانے لگی۔ وہ تیز تیز آواز رونا چاہتی تھی، دل کھول کر رونا چاہتی تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں رو سکتی تھی، کیونکہ کمرے میں اس کی ساس، سسر اور چھوٹی نند موجود تھیں۔ بانو کو اس کے رویے پر یہ تینوں بھی بس چپ چاپ سب دیکھ رہے تھے، کچھ نہیں بولے۔ ان سب کی معصومیت کے پیچھے ایک اور چہرہ چھپا تھا،
یہ تو اب مسکان اچھی طرح جان گئی تھی، لیکن پھر بھی اسے ان لوگوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی۔ اپنی دلی خواہش کو دل میں دفن کر کے اس کو سب کچھ برداشت کرنا تھا، اس لیے اپنے شوہر کے لیے سب کچھ سہنا تھا جو اس کو اپنے گھر والوں کے حوالے کر گیا تھا، اور وہ یہ سب نہیں جانتا تھا کہ اس کے جاتے ہی اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ حیدر گاڑی میں بیٹھا مسکان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کو مسکان کا روتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا، کس طرح وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اس کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر جانے کا، لیکن کیا کرتا، وہ مجبور تھا۔ مسکان، میں تمہیں بہت جلد اپنے پاس بلا لوں گا، اب میں بھی تمہارے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتا۔ میں نہیں جانتا کہ 1 مہینے میں مجھے تم سے کب اتنا لگاؤ ہوا، لیکن اب یہی سچ ہے کہ تم میری زندگی ہو اور میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ صاحب، ایئرپورٹ آ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا کہ ڈرائیور کی آواز سے وہ اپنی سوچوں کے دائرے سے باہر آیا۔ وہ کب ایئرپورٹ پہنچا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ایئرپورٹ میں داخل ہوا، ہر طرف لوگوں کا ہجوم لگا تھا۔ لوگ اپنے پیاروں کو چھوڑنے آ رہے تھے۔ مسکان بھی اس کو ایئرپورٹ چھوڑنے آنا چاہتی تھی، لیکن حیدر نے اسے منع کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا جتنا مسکان اس کے سامنے رہے گی اتنا اس کے لیے جانا مشکل ہوگا۔ اس نے اندر انٹری کی اور اپنی فلائٹ کا ویٹ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔